اسلام میں ملکیت کا اس طرح کا تصور سرے سے نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں عام تصور ہے، جسے ہم کہیں گے ملکیت مطلقہ، ایبسولوٹ اونرشپ، ملکیت کا کوئی مقدس حق، سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ، ملکیت مطلقہ۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں، توڑ دوں مجھے اختیار، توڑ دوں، پھوڑ دوں، پھینک دوں، بیکار رکھے رکھوں، 10 برس تک اسے استعمال نہ کروں، اس کی وجہ سے میری ملکیت ساقط نہیں ہو جائے گی۔ میری ملکیت ہے، میری بکری ہے، جب چاہوں ذبح کر دوں۔ اسی طرح غلام چونکہ ملکیت ہوتے تھے، جب چاہیں غلام کو قتل کر دیجیے، کوئی آپ پر مقدمہ نہیں بنے گا، کوئی 302 نہیں، کوئی اس غلام کی طرف سے جو ہے مدعی بن کر نہیں آ سکتا، کوئی قصاص نہیں، اس لیے ملکیت تھی آپ کی۔ ملکیت کا یہ تصور اسلام میں سرے سے نہیں، کسی شے کا نہیں۔ ملکیت مطلقہ، ملکیت تامہ صرف اللہ کی۔ انسان کے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے۔ وہ توحید جس کے بارے میں اقبال ہی نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، عقائد کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے کہ توحید کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ۔ تو انسان کے لیے کیا رہ گیا؟ حاکمیت نہیں، خلافت۔ وائسچرنٹ ہو تم، خلیفہ ہو، حاکم نہیں، بادشاہی اللہ کے لیے، سرمری زیبا فقط اس ذات بے خدا کو۔ اسی طریقے سے ملکیت اور مالکیت اسی کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو انسان کے لیے کیا رہا؟ امانت۔ اور یہ شیخ سعدی کا شعر ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ ہر شے کا مالک اللہ ہے، میرے پاس امانت ہے۔ امانت جس کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا مکان میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھ میری ملکیت نہیں ہے، میرے اللہ کی امانت ہے۔ یہ نہیں ہے میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، میری ملکیت نہیں بھائی، غلط کام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تمہاری آنکھیں تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارا جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے، ملکیت اللہ کی ہے۔ تو جب جسم ہی اپنا نہیں، ہاتھ اپنے نہیں، پاؤں اپنے نہیں، آنکھیں اپنی نہیں، تو مکان کیا ہوگا، زمین کیا ہوگی، کارخانہ کیا ہوگا، دکان کیا ہوگی؟ وہ ملکیت مطلقہ اسلام میں سرے سے نہیں ہے، جو کچھ ہے امانت ہے۔ لیکن یہ سطح ہے ایمان کی، یہ سطح ہے روحانیت کی۔ لیگل لیول پر ملکیت ہے، لیکن ملکیت کی کیا معنی ہے؟ یہ مکان میرا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار میرا ہے، دوسرا شخص میری مرضی سے اسے استعمال کر سکتا ہے، اس معنی میں ملکیت ہے۔ میں کرائے پر دے دوں، وہ استعمال کر سکتا ہے، بغیر کرائے کے دے دوں، بھائی رہو اس کے اندر، وہ استعمال کر سکتا ہے، میں بیچ دوں، قیمت لے لوں، وہ بھی کر لوں گا۔ لیکن یہ کہ یہ قانونی سطح پر ملکیت اسلام میں ہے، اور وہ ملکیت نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی ہے بلکہ مینز آف پروڈکشن کی بھی ہے۔ یہ جن حضرات کے علم میں ہے کہ کمیونسٹ فلسفی کے اندر جو تدریجاً تبدیلی ہوئی، کہ شروع میں تو انتہا پسندی یہ تھی کہ کوئی شے بھی ملکیت نہیں، سب قومی ملکیت، یہاں تک کہ مکان بھی نہیں، سائیکل بھی نہیں، چارپائی بھی نہیں، ہر چیز قومی ملکیت۔ رفتہ رفتہ پھر انہوں نے تبدیلی کی کہ نہیں بھائی، جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو انفرادی ملکیت میں ہو سکتی ہے، مکان تمہارا ہو سکتا ہے، سائیکل یا کار یا جو بھی ہو، سواری تمہاری ہو سکتی ہے۔ پھر اور رعایت دی کہ تم اپنے جو تمہارا مکان ہے اس کے صحن میں اگر اور اس کہیں کوئی سبزی کاشت کر لو، وہ بھی تمہاری ہو سکتی ہے، وہ سب رفتہ رفتہ۔ لیکن مینز آف پروڈکشن، ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے، دکان انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگی، کارخانہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا، کھیت انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا۔ یہ تقسیم جو ہے مارکسسٹ فلسفی کی یا کمیونزم کی، اسلام میں نہیں ہے۔ ملکیت مطلقہ اللہ کی، قانونی ملکیت انسان کی ہو سکتی ہے، اور قانونی ملکیت عام استعمال کی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے اور ذرائع پیداوار کی بھی ہو سکتی ہے، کھیت کی بھی ہو سکتی ہے، زمین کی ہو سکتی ہے، مکان کی ہو سکتی ہے، کارخانے کی ہو سکتی ہے، دکان کی ہو سکتی ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ حق انتفاع، اور غیر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بغیر میری مرضی کے، یہ ملکیت کا تصور ہے۔ میں اسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، ناجائز فائدہ میں بھی نہیں اٹھا سکتا، اسی کہ مالک تو اللہ ہے، غلط استعمال نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھ کا بھی مالک اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ لیکن باقی یہ کہ میں اسے استعمال کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ سائیکل میری ہے،
میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اسے چلاؤں گا، دوسرا میں کسی کو دے دوں، عاریتاً دے دوں، بخش دوں، ہبہ کر دوں، بیچ دوں، جو کر لوں، لیکن یہ کہ وہ میری مرضی کے بغیر اس کا تصرف میں نہیں لا سکتا۔ حق تصرف، حق انتفاع اس فرد کا رہے گا، دوسرا کوئی شخص اس میں تصرف نہیں کر سکتا مگر اصل مالک جو ہے اس کی مرضی سے۔ اب تیسرے نمبر پر آئیے، جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کی ملکیت، یہ جو دو میں نے بتایا، ایک ملکیت مطلقہ، ایک قانونی ملکیت۔ زمین کا معاملہ قانونی ملکیت کے اعتبار سے بھی ذرا ڈھیلا ہے، اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسا کہ اور چیزوں کی ملکیت ہے۔ اس کا یوں سمجھیے، عقلی استدلال اس کا کیا ہے کہ زمین کی ملکیت اس نوعیت کی نہیں ہو سکتی جس نوعیت کی ملکیت مکان کی ہو سکتی ہے، جس نوعیت کی ملکیت دکان کی ہو سکتی ہے، جس نوع کی ملکیت کارخانے کی ہو سکتی ہے، زمین کی ملکیت اس نوعیت کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ عقلی استدلال یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو حیات اور زندگی کا سلسلہ پیدا فرمایا، زندگی کے لیے چار چیزیں ناگزیر ہیں۔ پانی ناگزیر ہے، ہوا ناگزیر ہے، سورج کی حرارت اور روشنی ناگزیر ہے، اور رزق کی سورس زمین ناگزیر ہے۔ ہوا نہیں ہوگی مر جائے گا، پانی نہیں ہوگا مر جائے گا، اگر سورج کی حرارت ختم ہو جائے سورس آف انرجی تو وہی ہے اس پوری زمین کے لیے، الٹیمیٹ سورس آف انرجی سولر انرجی ہے۔ زمین وہ بھی پیداوار جو بھی آ رہی ہے، چاہے آپ نے بکری کا گوشت کھایا تو بکری نے بھی تو وہ گھاس پات جو کھایا زمین سے اگنے والا ہی ہے، آپ نے اناج کھایا وہ زمین سے آ رہا ہے، تو جو بھی سسٹیننس ہے وہ زمین سے ہے۔ اب ان میں سے آپ دیکھیے دو چیزیں تو اللہ نے ایسے عام کر دی، نہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نہ پیسہ دینا پڑتا ہے۔ سورج جو ہے وہ روشنی دے رہا، سب کو دے رہا، حرارت آ رہی ہے سب کے لیے آ رہی ہے، نہ آپ کو محنت کرنی پڑی نہ مشقت۔ ہوا ہے سب کے لیے ہے، آپ کو اس کو نہ پرچیز کرنا پڑتا ہے، نہ خریدنا پڑتا ہے، نہ لانا پڑتا ہے، نہ لے جانا پڑتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ پانی کا معاملہ ذرا مختلف ہے، وہ ہوا اور سورج کی حرارت کی طرح عام نہیں ہے۔ یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے رقبے زمین کے پڑے ہوئے، صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے زمین بیکار۔ پانی ہو، مبدأ حیات پانی ہے۔ اب پانی دریاؤں سے آ رہا ہے، نالوں سے آ رہا ہے، چشموں سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے، پانی کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے تو پانی ملتا ہے۔ زمین میں کنواں کھودیں گے، کھینچیں گے تو پانی ملے گا، ہینڈ پمپ لگائیں گے تو اس میں انرجی لگائیں گے تو پانی ملے گا، ٹیوب ویل لگائیں گے تو اس کے لیے کوئی انجن لگائیں گے یا بجلی خرچ کریں گے تو پانی ملے گا۔ دریاؤں کا پانی آ رہا ہے، اسے روکیں گے نہیں سمندر میں پہنچ جائے گا، روکیں گے، جمع کریں گے، ڈیم بنائیں گے، بیراجز بنائیں گے تو اسے استعمال کریں گے، اس پر خرچ آئے گا، اس پر محنت آئے گی، اس کا ابیانہ دینا پڑے گا۔ لیکن پانی سے بھی آگے بڑھ کر معاملہ زمین کا ہے۔ زمین بہت زیادہ مشقت مانگتی ہے، زمین کو کاشت کیجئے، زمین میں ہل چلائیے، زمین کو تیار کیجئے، غیر ہمواری اس کی دور کیجئے، اس کو وہاں سے زمین سے رزق پیدا کرنے کے لیے جو ہے محنت و مشقت کیجئے، اس قابل بنائیے تو وہاں سے رزق نکلے گا۔ اور چونکہ یہ رزق جو ہے حیات کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے ہوا اور پانی کی طرح، اسی طرح اس کے اوپر قدغنیں نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی لوگوں کے عام استعمال کے لیے عام کر دینا چاہیے۔ یہ عقلی فلسفہ ہے، ابھی میں نے کوئی قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل نہیں دی۔ چونکہ لوازم حیات میں سے ہے، پانی کی طرح، ہوا کی طرح، سورج کی حرارت کی طرح، اسی طریقے سے زمین ہی سورس ہے ہماری غذا کی، لہذا اس کے اوپر منوپلی ہو جائے، اس کو کچھ لوگ اپنے قبضے میں لے کر بیٹھ جائیں، اسے کچھ لوگ بیکار کر کے چھوڑ دیں، یہ بات جو ہے یہ تو پھر انسانوں کے مجموعی بہبود اور مجموعی مفاد کے خلاف ہو جائے گی۔ اس حوالے سے زمین کی قانونی ملکیت بھی اس نوعیت کی نہیں ہے جس نوع کی ملکیت وہ دکان کی ہو سکتی ہے یا کارخانے کی ہو سکتی ہے یا مکان کی ہو سکتی ہے، اس نوع کی نہیں، اس میں فرق ہوگا۔ یہ تو میں نے عقلی بات آپ سے کی۔ اب ذرا نقلی باتیں سمجھ لیجیے۔ نقل سے مراد وہ نقلی نہیں ہے، امیٹیشن نہیں، نقل اصل میں کہتے ہیں منقول ہونا۔ نصوص دین جو ہے وہ نقل پر ہے۔ قرآن منتقل کیا جبرائیل نے اللہ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نقل کہلاتا ہے، نقل مکانی۔ آپ کو معلوم ہے نا، نقل سے مراد وہ نقل نہیں ہے جو امتحانوں میں نقل ماری جاتی ہے، اس کو کہیں آپ میرا لفظ کیونکہ آ گیا تھا، وہ منطقی اصطلاح ہے۔ عقل اور نقل یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں آتی ہیں۔ عقل خود سوچ کر کوئی نتیجہ نکالتی ہے، نقل یہ اب قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے۔
جبرائیل نے یہ بات پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے یہ بات پہنچائی صحابہ کو، صحابہ نے پہنچائی تابعین کو، تابعین نے پہنچائی تابعین کو، منقول ہوتا ہوا دین آ رہا ہے مجھ تک، نقل ہوا ہے یہ نسل بعد نسل۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات حدیث نبوی، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جو شخص بھی کسی دور افتادہ اور بنجر زمین کو قابل کاشت بنا لے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس لیے زمین کس لیے؟ والارض وضعها للانام، یہ زمین ہم نے تمہارے لیے تمہارے قدموں میں بچھا دی ہے، لوگوں کے لیے، مخلوقات کے لیے زمین ہے سورس آف رزق، سورس آف فوڈ۔ اب اگر کسی نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، زمین بنجر پڑی تھی، افتادہ پڑی تھی، کسی کی ملکیت نہیں تھی، وہ بھی میں بتا دوں گا بعد میں، اس نے محنت کی، اس نے مشقت کی، اس نے اسے قابل زراعت بنا لیا، قابل کاشت بنا لیا، گویا مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، وہ اسی کی ملکیت ہو گئی۔ دوسری طرف فرمایا کوئی شخص اگر کسی زمین کو 3 سال تک کاشت نہیں کرے گا اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، کیونکہ زمین تھی رزق لینے کے لیے، رزق خود را الزمین مردن راست۔ اب یہ زمین تم نے روک کے رکھ لی، میرے ہیں 100 مربع پڑے، نہیں کاشت کر رہا میں، تم کون ہوتے میری ملکیت ہے؟ نہیں۔ ہاں مکان تم نے کو بنایا ہے، نہیں رہ رہے اس میں، اگر وہ 10 برس بھی پڑا رہے گا تو مکان تمہارا ہوگا، اس لیے کہ مکان جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن نہیں ہے کہ یہاں سے رزق حاصل کرنا ہو۔ لیکن تم نے 100 مربع لے کے ڈال دیے، یہ 100 مربع کے مالک بن گئے، نہ اس سے خود رزق نکال رہے ہو اور نہ کسی کو نکالنے کی اجازت دے رہے ہو، تو یہ ملکیت زمین کی شریعت میں نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے۔ جس نے زمین کو قابل کاشت بنایا اس کی ملکیت، اور جو زمین کو ویسے ہی چھوڑ دے جس کے لیے اللہ نے بنایا، والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، تم نے اس کا جو ہے گھیراؤ کر کے اور اپنی حدیں بنا کر رکھ دیا، اس سے رزق نہیں نکال رہے ہو، تو تمہارا حق ملکیت صاف۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بات کہی گئی ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، حضور کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب اس کا ایک مطلب تو علماء سبھی بیان کر دیں گے کہ ہر جگہ سجدہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی نجاست جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی شے نجاست نظر نہیں آ رہی تو بس پاک ہے، زمین پاک ہے۔ بلکہ مٹی جو ہے وہ آپ کے تیمم کے کام آتی ہے، وہ پاکی دینے والی ہے، جیسے پانی جو ہے وہ آپ کو وضو کا ذریعہ بن جاتا ہے، ناپاکی سے پاکی آپ کو دیتا ہے، مٹی جو ہے اس سے آپ تیمم کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جب تک کوئی مسجد نہ ہو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی مسجد ہے یا نہیں ہے، اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی، یہ مفہوم تو سب کے سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ مقام شاہ ولی اللہ دہلوی کا، انہوں نے کہا مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وقف ہوتی ہے، الوقف لا یملک، وقف جو ہے وہ کسی کی ملکیت ہوتا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص پہلے آ گیا، پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے، کوئی بڑے سے بڑا حاکم وقت بھی آ کر اسے وہاں سے اٹھا نہیں سکتا کہ تم ہٹو میں بیٹھوں گا، جو پہلے آ گیا۔ جیسے جس نے زمین قابل کاشت بنا لی اس کی ہے، البتہ ریزرو بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے وہاں نشان چھوڑی اور چلے گئے، جیسا کہ ہوتا ہے حرمین میں، پہلی صف کی جو ہے سیٹیں بکی ہوئی ہوتی ہیں، کم سے کم حرم مکی میں تو ہوتی ہے، وہ شرطوں کو پیسے دیے ہوئے ہو تو وہاں آپ کی پہلی صف کے اندر جگہ محفوظ، حرام مطلق ہے یہ، اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں، فرسٹ کم فرسٹ سرو۔ اور حرام تو نہ معلوم اور کون کون سے وہاں ہو رہے ہیں، سب سے بڑا حرام تو میں بعد میں بتاؤں گا جو وہاں ہو رہا ہے، وہ مسجد حرام اور بلد الحرام میں سب سے بڑا حرام جو ہو رہا ہے، حضور کی حدیث ہے من اکل قراء ارض مکہ فقد اکل الربا، جس شخص نے مکے کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے سود کھایا۔ اور آج سب سے بڑا خرچہ جو حاجیوں کو کرنا پڑتا ہے یا عمرے کرنے والوں کے لیے وہ وہاں پہ رہائش کا ہے۔ یہ تو حرام کا ایک وہ ہے، یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس طرح وہ ہنین مریا ہو گیا ہے، جیسے یہ سود ہے آج ہم ہر شے کے اندر سود ہے، ایسے وہاں پر بھی وہ فقط اکل الربا ہی ہے نا، تو ربا سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں، تو وہ بھی بچے ہوئے، چلیے ختم ہوئی بات۔ تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے
کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک زمین، اب میں آپ کو ان کی ایک عبارت جو ہے حجت اللہ البالغہ سے سنا رہا ہوں، اقول الاصل فیہ ما او مانا ان الکل مال اللہ لیس فیہ حق لأحد فی الحقیقت. یہ تو پہلی بات انہوں نے کہہ دی کہ ان تمام معاملات میں جو اصل بنیادی بات ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ پہلے ہی کر دیا وہ یہ ہے کہ مال کل کا کل اللہ کا ہے، کسی مخلوق کا کوئی حق اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال، لیکن اللہ تعالیٰ اباح لہم الانتفاع، نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا اللہ نے جائز کر دیا، ملکیت تو اللہ کی ہے. اور خاص طور پر زمین کے بارے میں آگے چل کر فرمایا ہے والارض کلھا فی الحقیقت بمنزلۃ مسجد او رباط، زمین پوری کی پوری حقیقت کے اعتبار سے مسجد کے حکم میں ہے یا سرائے کے حکم میں ہے. جوڑلا وقفن، اب سرائے جو بنتی تھی، کوئی سڑک جا رہی ہے، راستہ جا رہا ہے، وہاں کسی مخیر شخص نے سرائے بنا دی، سرائے میں فرض کیجئے 100 کمرے ہیں، 30 کمرے، جو پہلے آ گیا اس نے کمرہ آکوپائی کر لیا، جو بعد میں آیا اس کو اگر کمرہ خالی ہے تو مل جائے گا، ورنہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم نکلو میرا حق ہے. جو پہلے آ گیا سرائے کے اندر وہ وہاں پر رہ سکتا ہے. اگر نہیں کمرہ ہے تو بھائی کسی دلال میں پڑ جاؤ، وہاں نہیں تو سین میں پڑ جاؤ، چلو کم سے کم ایک 4 دیواری میں تو آ جاؤ گے، چوروں ڈاکو سے بچ جاؤ گے. لیکن سرائے ملکیت کسی کی نہیں ہوتی ہے، آپ نے 2 دن ٹھہرنا، 1 دن ٹھہرنا، ٹھہرے اور جائیں، ملکیت تو نہیں ہے. یہ تو سرائے ہے، وقف ہے. تو یہ 2 الفاظ استعمال کیے شاہ صاحب نے، والارض کلھا فی الحقیقت بمنزلۃ مسجد، زمین کل کی کل گویا کہ یا تو بمنزلہ مسجد ہے اور رباط یا سرائے کے مانند ہے، جعل وقفا لابناء السبیل، جس کو مسافروں کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے. وہم فیہ شرکاء، اور وہ اس میں شریک ہوتے ہیں سب کے سب، کسی کی ملکیت ذاتی وہ نہیں ہوتی. یہ ہے زمین کی ملکیت کا خصوصی معاملہ اسلام کے اندر.